جھوٹ کی سزا۔ دور کسی جنگل میں بلیوں کا ایک گروہ رہا کرتا تھا۔ ان سب کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ تمام بلیاں مل جل کر کھیلا کرتیں اور کھانے کے لیے بھی اکٹھی ہی نکلا کرتی تھیں۔ سردیوں کے موسم کا آغاز ہو گیا تھا اور ٹھنڈ کی شدت بڑھنے لگی تھی۔ ایسے میں بلیوں کو گھر سے باہر نکلنا محال لگنے لگا، لیکن انہیں پیٹ بھرنے کی خاطر جانا پڑتا تھا۔ بلیوں میں سے ایک بلی جس کا نام مانو تھا قدرے سست تھی۔ وہ روزانہ سوچتی کہ آج کسی طرح اسے باہر نہ جانا پڑے اور گھر بیٹھے ہی کھانا مل جائے، لیکن سب کے بار بار کہنے پر اسے ساتھ جانا پڑتا۔ ایک دن مانو سو کر اٹھی تو اسے پیر میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی ساتھی بلیوں کو بتایا کہ جانے کیوں وہ پیر میں درد محسوس کر رہی ہے، جس پر دوسری بلیوں نے اس سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے 1-2 روز آرام کرنے کا مشورہ دیا اور خود کھانے کی خاطر باہر نکل گئیں۔ واپسی پر آتے ہوئے وہ مانو کے لیے بھی کھانا لے آئیں۔ مانو کے پیر میں تو تکلیف تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہی تھی کہ آج اس کی پرانی خواہش پوری ہو گئی۔ 1-2 روز آرام کر لینے کے بعد مانو کے پیر کی تکلیف تو دور ہو گئی، لیکن اسے اچھا بہانہ مل گیا تھا۔ وہ ساتھی بلیوں کو یہی کہتی رہی کہ اس کی ٹانگ میں اب بھی تکلیف برقرار ہے، اس لیے وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہے، جس پر اس کی سہیلیوں نے کہا کہ وہ اسے معائنے کے لیے لے چلتی ہیں، لیکن مانو نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی۔ چند روز مزید آرام کرنے کے بعد وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سن کر دوسری بلیوں نے بھی زیادہ زور نہ دیا اور خاموش ہو گئیں۔ بلیاں اپنے معمول کے مطابق روزانہ کھانے کے لیے باہر جاتیں اور واپسی پر مانو کے لیے خوراک لے آتیں۔ شام کو وہ سب کچھ دیر کھیلنے کے لیے باہر جایا کرتیں۔ اس وقت میں مانو گھر میں بالکل اکیلی ہوتی۔ اس کا بھی دل کرتا تھا کہ وہ ان سب کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر جائے، لیکن ایسا کرنے کی صورت میں اس کا پول کھل جاتا اور وہ مزید چند روز بستر پر ہی گزارنا چاہتی تھی۔ اسے فراغت کے یہ دن بے حد پسند آ رہے تھے۔ ایک روز معمول کے مطابق سبھی بلیاں کھیلنے کے لیے باہر گئی ہوئی تھیں۔ مانو بستر پر مزے سے لیٹی تھی کہ اچانک اسے گوشت کی بو آئی۔ اس نے فوراً سے کان کھڑے کر لیے اور کھڑکی سے باہر نکل کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے خود کو کھڑکی کی اونٹ میں چھپا رکھا تھا تاکہ باہر کھیلتی بلیوں کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ اب جو اس نے گوشت کی تلاش میں نظر دوڑائی تو وہ دیکھتی ہے کہ درخت کے نیچے ایک لڑکا کسی جانور کا گوشت پھینک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مانو کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ جلد از جلد گوشت تک پہنچنا چاہتی تھی۔ تازہ گوشت دیکھتے ہی اس کی بھوک میں اضافہ ہو گیا تھا۔ مانو نے دل میں ارادہ کیا اور ساتھی بلیوں سے نظر بچا کر گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ درختوں کی اونٹ میں ہوتی ہوئی گوشت تک پہنچنا چاہ رہی تھی اور چاہتی تھی کہ دوسری بلیوں تک گوشت کی خوشبو پہنچنے سے پہلے اسے کھانے میں کامیاب ہو جائے۔ چھپتی چھپاتی وہ گوشت تک پہنچی اور جلدی جلدی پنجے چلاتے ہوئے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اب تک کسی کی اس پر نظر نہیں پڑی تھی۔ سارا گوشت ختم کرنے کے بعد وہ بے حد خوش تھی اور چاہتی تھی کہ اب یوں ہی چپکے سے ساتھی بلیوں کے واپس آنے سے پہلے گھر پہنچ جائے۔ بلیوں کے واپس آنے میں چند ہی منٹ باقی تھے، اس لیے مانو درخت کی اونٹ میں چھپ کر آہستگی سے جانے کے بجائے بھاگتی ہوئی گھر کی جانب گئی۔ جلدی میں وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ تھوڑی ہی دور کھیلتی ساتھی بلیاں مانو کو بھاگتے ہوئے دیکھ چکی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں مانو سے شدید خفا ہو چکی تھیں اور اسی دوران بدحواسی میں بھاگتی مانو کا پیر ایک بڑے پتھر سے ٹکرایا اور وہ کہراتی ہوئی زمین پہ گر پڑی۔ ساتھی بلیاں دور کھڑی افسوس سے مانو کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ مانو کو اپنے جھوٹ کی سزا مل چکی ہے۔